next speaker to speak on the topic, A Life Worth Living, allow me to welcome on stage Mr. Syed Jamshed Ahmed. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to EVO audience because you are sitting in EVO talk. اور ایڈمرل رفیع نے اپنا واقعہ نریٹ کیا ہے کہ جب قائد اعظم پہلی دفعہ احمد آباد یونیورسٹی میں آئے تو ان کے جو دوست تھے اس میں ہندو مسلمان سارے تھے، تو انہوں نے کہا یار ان کو بولنے نہیں دینا، اور پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں، یہ اسپلٹ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچے اور قائد اعظم نے بولنا شروع کیا تو انہوں نے شور مچایا شروع میں، لیکن قائد اعظم جیسی شخصیت وہ بولتے رہے، پھر چپ ہوئے اور بات سنی کہ ایسا کیا جذبہ تھا قائد اعظم کے اندر کہ ایک موومنٹ کھڑی کر دی، وہ جو سب سوئے ہوئے تھے ان سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ کیا یہ کوئی مادی فائدے کے لیے تھا؟ انہوں نے ایک ایسی مردہ قوم میں جان ڈالی جو اس وقت خود کنفیوز تھی کہ علیحدہ وطن ہمیں چاہیے یا نہیں چاہیے۔ تو میرا سوال میرے ذہن میں موجود تھا، آپ سب کے بھی ذہن میں ہوگا یہ سوال، کہ اس کے پیچھے پھر کیا تھا جس نے وہ فیول کیا کہ قائد اعظم نے اتنا زبردست کریئر اور اپنی زندگی پاکستان کے لیے وقف کی۔ تو وہ پرپس تھا، وہ ویژن، وہ مقصد، وہ فیولنگ پوری قوم کو، جس نے ایک سب کانٹیننٹ میں ریولوشن برپا کر دیا۔ پرپس، فرینکلن کوی نے اس کو کہا کہ دا ریزن آف ایگزسٹنس۔ اور جب میں یہ سوچ رہا تھا اور یہ میں نے، تو مجھے سپٹمبر 1999 یاد آیا، جب ہم ایک چھوٹے سے ہوٹل میں 23 لوگوں کے ساتھ فارمیوو کی بنیاد رکھ رہے تھے، اور یہ طے کیا تھا پہلے دن کہ اس آرگنائزیشن کا مقصد کیا ہوگا۔ کیا یہ آرگنائزیشن ایسی ہوگی جہاں پہ لوگ اے لائف ورتھ لیونگ گزاریں گے، یا یہ کنونشنل ہوگی جو کہ اس وقت سکہ رائج الوقت تھا؟ تو ہم نے طے کیا کہ ہمارا خواب ایک صحت مند معاشرہ ہو، اور ہم سب مل کر اس کی تشکیل میں اپنا اپنا رول اپنے اپنے سرکل انفلوئنس میں ادا کریں گے، اور ایک سیٹ آف ویلیوز ہوں گی جس کو ہم نے ایکرونیم دیا آئی ٹری۔ انٹیگریٹی یعنی دیانت، ٹرسٹ یعنی بھروسہ، بلائنڈ ٹرسٹ آن آر پیپل بیکاز اللہ ہیز گیون ہیوج پوٹینشیل ٹو آل آف اس۔ پھر رسپیکٹ، احترام، 100% کوئی کمپرومائز نہیں۔ اینڈ دین ایتھکس، مورالٹی، اخلاقیات، ڈفرینس بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، ان ایکسلنس، احسن طریقے سے یہ آئی ٹری ہمارا سیٹ آف ویلیوز تھا۔ اس کے ساتھ ہم نے پاکستان کی فارما انڈسٹری کے اندر کامیابی حاصل کرنی تھی۔ اندلیب یہ پولیٹیکل لینڈسکیپ سے بھی زیادہ مشکل کام تھا ہمارا جو اس وقت کام تھا، کیونکہ میں اور ہارون صاحب لانچ کے سلسلے میں لاہور پہنچے۔ ایک نئی پروڈکٹ کی لانچ تھی جولائی 2001۔ تو ہماری پروڈکٹ کے بعد باہر نکل کے لابی میں کھڑے میں سامنے سے ایک مینیجنگ ڈائریکٹر آئے، انہوں نے کہا یار آپ لوگ کا کیلنڈر ملا تھا غالب کے اوپر بھی اور اس کے بعد میر تقی میر، بہت اچھا کیلنڈر، بہت پسند آیا، بڑی اچھی تھاٹس تھیں، اور آپ لوگ کی پروڈکٹ چوائسز بھی بہت اچھی ہیں، لمیٹرول اینڈ نائس اینڈ زولٹار، ایسیلار، کوالٹی بھی مجھے پتہ چلی ہے کہ بہت اچھی ہے، لیکن یار یہ آپ لوگ کا طریقہ کار صحیح نہیں ہے، یہ جو ایتھکس کی بات کر رہے ہیں نا آپ لوگ، یہ پاکستان میں سکہ رائج الوقت نہیں ہے، پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھیں کہ باقی سب کیسے سیلز حاصل کر رہے ہیں، ورنہ یہ میکسیمم 2 سے 3 سال میں کمپنی بند ہو جائے گی۔ میں نے سوچا یار ابھی تو جاب شروع ہوئی اور ابھی جاب ختم کرنے کے چکر میں میں نے ہارون صاحب کی طرف دیکھا، اور ہارون صاحب کی آنکھوں نے مجھے یہ میسج دیا کہ کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، وہ تم کو خوف دلائیں گے، جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے، مطلب بینکرپسی ہو سکتی ہے، اس راہ میں ریزن ہیں اتنے،
کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بزنس میں چلتے ہیں, کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے, اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ پر تم جس لمحے میں زندہ ہو یہ لمحہ تم سے زندہ ہے, یہ وقت نہیں پھر آئے گا, تم اس کرنی کو کر گزرو, جو ہوگا دیکھا جائے گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور پھر وہ 23 لوگ جو ہیں وہ کر گزرنے کے لیے تیار ہو گئے. اب چیلنج یہ تھا کہ صحت مند معاشرہ ان ہیلدی ایکٹیویٹیز سے کیسے ہوگا. یہ جو کچھ چل رہا تھا, جو سکہ رائج الوقت تھا, وہ صحت مند نہیں تھا بالکل بھی. تو پھر کیا کریں گے جب یہ نہیں کریں گے؟ تو پھر ہم نے 3 ایریاز جو ڈیفیشنٹ ایریاز تھے وہ سلیکٹ کیے, کیونکہ ہم نے چیلنج کرنا تھا اسٹیٹس کو, ہم نے ڈسرپشن کرنا تھا کنونشنل ایکٹیویٹیز کو. سب سے پہلا ایریا جو ہم نے سلیکٹ کیا وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا تھا. پاکستان میں کلینکل ٹرائلز نہیں ہوتے. ہم سب جو دوائیں استعمال کرتے تھے, آج بھی 90% جو کرتے ہیں وہ ویسٹ میں ہوتی ہے, وہ US میں ہوتی ہے. ہمارا لائف اسٹائل, ہماری ڈائٹری ہیبٹس, ہمارا باڈی ماس انڈیکس, ہمارا اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے, ہماری ڈوزز ڈفرینٹ ہونی چاہیے. تو جنوری 2000 4 مہینے بعد ہی کراچی کے ایک بہت ہی مشہور ادارے کے ساتھ ہم نے کلیبریشن کی, وہاں پہ کلینکل ریسرچ سینٹر بنا دیا, اور آج تک اس ادارے کی 100% فائنینشیل فنڈنگ اینڈ انٹلیکچوئل فنڈنگ ہم کر رہے ہیں. اور ان کی آج 200 سے زیادہ پبلیکیشن ہیں انٹرنیشنل جرنلز اینڈ نیشنل جرنلز میں. اور پھر سفر یہاں رکا نہیں, ہم نے پھر ایک اسٹریک بنائی سینسٹائزیشن کی, جس میں ریسرچ میتھڈالوجی کی ورکشاپ, فورمز, بورڈز, گرانٹس, پھر لاتعداد ریسرچ سینٹرز اکراس پاکستان انسٹیٹیوشن کے اندر, کیونکہ اداروں کو مضبوط بنانا ہے, کمیونٹی کو اسٹرانگ کرنا ہے, پیشنٹ کو فائدہ پہنچانا ہے. یہ وہ مقصد تھا صحت مند معاشرے. دوسرا ایریا ہم نے سلیکٹ کیا کہ ہم مارکیٹنگ کے اندر ٹرانسفارمیشن کریں گے, کاز اورینٹیڈ مارکیٹنگ کریں گے. جو کچھ کنونشنل چل رہا ہے اس کو فالو نہیں کریں گے. ٹیلی میڈیسن پہلی دفعہ ہم نے انٹروڈیوس کرائی پاکستان. آج بھی ہمارے بہت سارے ٹیلی میڈیسن سینٹر 10 سال سے پاکستان میں چل رہے ہیں. اور اس بامقصد مارکیٹنگ کے اندر جیسے ڈاکٹر باری چلے گئے, ان کا پہلا پیپر لیس پروجیکٹ فارمیو نے فنڈ کیا, وچ واز ہیومنگس بیکاز آف دا ہاسپٹل واز بگ اور فری. ابھی تک ان کی جو مینٹیننس ہوتی ہے وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. آن لائن جرنلز ان کے ہم اسپانسر کرتے ہیں, اور یہی کام اچھی طرح سے کرتے ہیں. تو ساری فنڈنگ ہماری یہی چینلائز ہوتی ہے. آخری بات ہم نے جو ایریا سلیکٹ کیا وہ احمد فراز کی لینگویج میں مرحوم کلچرل لینڈ اسکیپنگ کا. اب تک 40 کتابیں ہماری, جس میں لٹریچر بھی شامل ہے, جس میں سائنس بھی شامل ہے, جس میں ہسٹری بھی شامل ہے. 23 کیلنڈرز جو سب کے سب ریسرچ بیسڈ ہیں, موضوعاتی کیلنڈرز ہیں. کیوں کیا یہ کہ معاشرے کو اگر آپ تہذیب یافتہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ڈیپتھ صرف ریڈنگ ہیبٹ سے آتی ہے. اور ڈاکٹرز کو ہم نے یہ کتابیں دیں تاکہ وہ اپنے فارغ اوقات میں اس کو پڑھ سکیں. اور بہت انڈسٹری نے بڑا کرٹیسائز کیا کہ کتابوں سے کوئی دوا نہیں چلتی. الحمدللہ کیا سوسائٹی نے اس کو نوٹس نہیں کیا؟ زبردست نوٹس کی. مجھے یاد ہے ایک ڈاکٹر نے کال کی, انہوں نے کہا یار تمہارا ایڈ آیا تھا, ایک میڈیکل نیوز پیپر ہے, تو میں نے وہ دیکھا ہے اور میں نے تمہاری دوا لکھنا شروع کر دی, کیونکہ میں میڈیکل ریپ سے ملتا نہیں ہوں, کسی بھی کمپنی سے نہیں ملتا. یہ وہ ویلیڈیشن ہے کہ جب آپ لا آف نیچر کے تحت اچھا کرتے ہیں تو اچھا ضرور آتا ہے آپ کی طرف. یہ ہو نہیں سکتا, یہ اللہ تعالیٰ کی ڈکشنری میں نہیں ہے. ٹائم آگے پیچھے ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اچھا کام کریں اور آپ کو اس کا رزلٹ نہ ملے. فلپ کاٹلر معجد مارکیٹنگ, جدید مارکیٹنگ کا, اور مارکیٹنگ کو ہمیشہ ڈاؤٹ فل نظروں سے دیکھتے ہیں, لیکن فلپ کاٹلر نے ایک کاٹلر امپیکٹ انسٹیٹیوٹ بنایا ہے جو کہ دنیا بھر میں خاص طور سے ساؤتھ ایشیا کے اندر
یہاں کی کیس اسٹڈی سلیکٹ کر کے اپنی کتاب جو کہ ایسینشل آف ماڈرن مارکیٹنگ ہے اس کے اندر وہ شامل کریں گے. پاکستان کی پوری فارما انڈسٹری 700+ آرگنائزیشن فارما سیکٹر سے فارمیو کی کیس اسٹڈی سلیکٹ ہوئی ہے اور وہ انشاءاللہ پبلش ہوگی. اس میں ایک ریگرس پروسیس تھا, ایک اسسمنٹ, ایویلویشن اینڈ فلٹریشن, اور فارما انڈسٹری سے فارمیو کی انہوں نے کیس اسٹڈی سلیکٹ کی ہے. پاکستان میں فارمیو کا لوگو کوالٹی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے. کاز اورینٹیڈ اینڈ CSR انیشیٹو کے اندر لوگ ہمیں پائنیئر سمجھتے ہیں. پچھلے ہفتے ایک انٹرویو ہوا مینجمنٹ پوزیشن کے لیے, تو میں نے اس سے پوچھا یار سیم پوزیشن, سیم سیلری, سیم بینیفٹس, وائی فارمیو؟ تو جو میرا ٹاپک ہے وہ اس نے مجھے کہا کہ سر یہ آرگنائزیشن a لائف ورتھ لیونگ کا فریم ورک دیتی ہے. یہ لائف جو ہم بے مقصد گزار دیتے ہیں, اور میں اس لیے وہ چھوڑنا چاہتا ہوں اس کمپنی کو اور اس میں آنا چاہتا ہوں کہ مجھے لائف کا پرپس سمجھ میں آ جائے. میں نے کہا ویلکم, موسٹ ویلکم. اب یہ سارے کام کرنے کے لیے آپ کو ایک ٹیم چاہیے تھی جو نہ صرف ٹیلنٹڈ ہو, کمپیٹنٹ ہو, ایجوکیٹڈ ہو, بلکہ الائنڈ ہو اس فلاسفی کے ساتھ, اس آئیڈیالوجی کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے جو شیئر ہولڈرز, جو انویسٹرز, ان کی جو نیت تھی, اتنے کمپیٹنٹ لوگ ملے ہیں, اتنے کمپیٹنٹ لوگ ملے ہیں کہ ایک پوزیشن ہوتی ہے اور 10 لوگ آتے ہیں. وی آر بلیسڈ, آنیسٹلی وی آر بلیسڈ. اور اگر آپ فارمیو کی مینجمنٹ کا اسٹے دیکھیں, ایوریج 10 years+. مجھے ایک پروفیسر نے کہا کہ یار کیا تم لوگ شیئر دے دیتے ہو, شیئر ہولڈنگ دیتے ہو کمپنی میں؟ میں نے کہا شیئر ہولڈنگ بالکل نہیں دیتے. کہ بھائی لوگ کیوں نہیں چھوڑتے؟ فارما میں تو 1 سال 2 سال 3 سال میکسیمم کریئر ہوتا ہے, اور ہر روز ایک نئی کمپنی ان کے مجھے نظر آ رہی ہوتی ہے کارڈ. اینڈ وی آر ناٹ ہائیلی پیڈ آرگنائزیشن ایدر. الحمدللہ پیپل کم اینڈ میلٹ ود آور کلچر اینڈ جوائن ہینڈ ود دا پرپز اینڈ مشن, اینڈ دین دے کنزیوم دیم-سیلوز. پھر وہ سیٹرڈے سنڈے, سیٹرڈے ہمارا چھٹی کا دن ہوتا ہے. اینڈ آئی نو مائی ٹیم از ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ فرام لاسٹ 1 month ٹو بلڈ دس ہول پروگرام ان فرنٹ آف یو. Managing that many speakers across Pakistan and building this whole arena is not a joke, because we are not trained for this. We are trained for pharmaceutical marketing and management. But alhamdulillah, the people, the amazing people. ایک اسکالر نے بڑی اچھی بات کی کہ ایوریج پیپل لیو ویلتھ آفٹر دیئر ڈیتھ. گریٹ پیپل لیو گریٹ انسٹیٹیوشنز to produce great people, the people who strive to live a life worth living. Alhamdulillah, we are blessed to have that institution. اور میں احمد فراز کے شعر پہ اپنی بات ختم کروں گا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تھینک یو.